بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، فلپائن کا زرداری جو سب کچھ لے ڈوبا تھا، اس کی موت کیسے ہوئی، اسی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو نہایت دلچسپ ہے، اس لیے آپ کی دلچسپی بھی نہایت ضروری ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ گزشتہ صدی میں جو چند بدنام زمانہ ترین کرپٹ حکمران گزرے ہیں، ان میں سے ایک فلپائن کا صدر فرڈینینڈ مارکوس تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ اکیلا فلپائن سے $10 ارب لوٹ کر لے گیا۔ اس کی بیوی امیلڈا مارکوس، جو 1953 کی ملکہ حسن تھی، اس کی تعیش کا یہ عالم تھا کہ جب 1986 میں اس خاندان کو صدارتی محل سے نکالا گیا تو وہ اپنے ساتھ سونے اور ڈالروں کے کریٹوں کے علاوہ پوری دنیا سے خریدے گئے 3000 ڈیزائنر شاپ سے خریدے گئے جوتوں کے جوڑے بھی لے کر گئی۔ فلپائن نے امریکہ سے 4 جولائی 1948 کو آزادی حاصل کی۔ امریکہ نے اس ملک کو 2 بڑے تحفے دیے، ایک کرپٹ جمہوری نظام اور دوسرا منیلا شہر کو جسم فروشی اور قحبہ گیری کے اڈے میں تبدیل کرنا۔ امریکی فوج کی ایک پوری یونٹ پورے فلپائن سے کم سن بچیوں کو گھیر کر میٹرو منیلا اور مکاتی کے علاقوں میں سجائے گئے بازاروں میں لا کر بٹھا دیتی، جہاں امریکی فوجی اپنی شامیں رنگین کیا کرتے۔ مارکوس نے قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور وہ ایک دن فلپائن کے پہلے صدر مینوئل روکسس کا اسسٹنٹ مقرر ہو گیا۔ اس کے بعد وہ 1949 سے 1959 تک 10 سال اسمبلی کا رکن رہا، پھر اسے سینیٹر بنا دیا گیا، جہاں وہ 2 سال سینیٹ کا صدر بھی رہا۔ اس نے 30 دسمبر 1965 کو صدارتی الیکشن لڑا اور 4 سال کے لیے صدر منتخب ہو گیا۔ وہ دوبارہ صدر منتخب ہو گیا، مگر اب کی بار اس کی کرپشن کے افسانے منظر عام پر آ چکے تھے۔ اس کے خلاف طلباء کی ایک احتجاجی تحریک شروع ہو گئی۔ اس نے اس تحریک پر روس اور چین کی سرپرستی کا الزام لگایا اور 21 ستمبر 1972 کو ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا اور اپوزیشن لیڈر بینگنو اکینو کے سمیت 60,000 افراد کو جیل میں ڈال دیا۔ مارشل لاء کے تحت وسیع اختیارات ملتے ہی اس نے اپنی بیوی امیلڈا کو میٹروپولیٹن منیلا کا گورنر لگا دیا، جو اس عہدے پر اس کی صدارت سے سبکدوش ہونے تک موجود رہی۔ اس طاقتور خاتون نے اپنے لاتعداد رشتہ داروں کو ملک کے اہم عہدوں پر تعینات کیا اور وہی اصل حکمران تصور کی جاتی تھی۔ مارکوس کی سیاست ہمیشہ سے ہی پرتشدد رہی تھی۔ ایک شخص جولیو نلنس نے 1935 میں جب اسے دوسری دفعہ ہرایا تو اس نے اسے صبح سویرے دانت صاف کرتے وقت قتل کروا کر موت کی نیند سلا دیا۔ اسے موت کی سزا ہوئی، مگر وہ اپیل لے کر سپریم کورٹ چلا گیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جوز لاورل نے زمانہ طالب علمی میں کسی کو قتل کیا تھا اور اس کی سزا کو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا تھا، جس کے بعد وہ ایک اچھا بچہ بن گیا تھا۔ جج نے اپنے اس تجربے کے تحت مارکوس کو اچھا بچہ بنانے کے لیے پھانسی کی سزا ختم کر دی۔ مارکوس فلپائن کا پہلا حکمران تھا جس نے کرپشن اور عیاشی کے لیے ملک کو قرضوں کی دلدل کی طرف گھسیٹا۔ مارکوس جب برسر اقتدار آیا تو ملک پر 1 ارب سے بھی کم، یعنی $360 کروڑ قرضہ تھا، لیکن 1988 تک یہ $26.5 ارب ہو گیا۔ پورا ملک غربت و افلاس کی چکی میں پس رہا تھا، مگر مارکوس خاندان ان قرضوں سے پروجیکٹ بنانے اور کرپشن کر کے سرمایہ باہر بھیجتے رہے۔ اس کے خلاف زبردست تحریک کا آغاز ہوا جس میں تمام اپوزیشن پارٹیاں شامل تھیں۔ دسمبر 1970 میں ایک فوجی بغاوت پکڑی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مرونڈا پلازا پر خود ایک دہشت گردی کا حملہ کروایا،
تاکہ اس بہانے مارشل لاء لگا سکے، اور اس نے جولائی 1973 میں مارشل لاء کے حق میں ایک ریفرینڈم کروایا جس میں 91% ووٹ پڑے۔ اس کے نتیجے میں اس نے مارشل لاء لگا دیا۔ اس کی 12 رکنی کابینہ میں آدھے جنرل تھے۔ یہ مارشل لاء 9 سال تک چلتا رہا، اور ان 9 سالوں میں جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن امریکہ نے فلپائن کو $2.5 ارب براہ راست امداد دی اور $5.5 ارب ورلڈ بینک اور IMF سے لے کر دیے۔ مارشل لاء ختم ہونے کے 2 سال بعد 21 اگست 1983 کو اس کا مخالف بینگنو اکینو جب امریکی آشیرواد سے ملک واپس آیا تو اسے جہاز کی سیڑھیوں پر ہی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد امریکی اس جمہوری مارکوس سے ناراض ہو گئے۔ امریکیوں نے اپنا اگلا مہرہ تیار کر رکھا تھا جسے اس نے قتل کروا دیا تھا۔ وہ اس دوران پریشانی کے عالم میں شدید بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیماری کے دوران کاروبار سلطنت امیلڈا مارکوس نے سنبھال لیا۔ امریکی صدر ریگن نے امداد روک دی۔ اگلے صدر جمی کارٹر نے تو اس کا نام بھی انسانی حقوق کے قاتلوں کی لسٹ میں ڈال دیا۔ ابھی اس کی مدت صدارت میں 1 سال رہتا تھا، لیکن اسے الیکشن کروانے پر مجبور کیا گیا۔ بدنام الیکشن کمیشن نے 7 فروری 1986 کو اسے کامیاب قرار دے دیا۔ عوام نے اس رزلٹ کو نہ مانا اور آزادانہ الیکشن کے لیے تحریک شروع کر دی، جو اس قدر کامیاب ہوئی کہ صرف 19 دن بعد مارکوس ملک چھوڑ کر امریکہ کے جزیرے ہوائی میں جلا وطن ہو گیا۔ اس کے خلاف کرپشن اور بددیانتی کے لاتعداد مقدمے مقامی اور عالمی عدالتوں میں چلائے گئے۔ کمیشن بیٹھے اور تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ مارکوس اور اس کے تمام خاندان کے افراد $30 ارب لوٹ کر ملک سے باہر لے گئے ہیں۔ جائیدادیں ضبط کرنے اور دیگر عالمی ذرائع سے زیادہ $4 ارب واپس حاصل کیے جا سکے۔ مارکوس 1989 میں جلا وطن کے دوران ہی مر گیا، لیکن اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ اس کی بیوی امیلڈا مارکوس، جو اس وقت 92 سال کی ہے، اپنے خاوند کے انتقال کے 2 سال بعد ہی وطن واپس آ گئی۔ لوگ اسے اپنے درمیان دیکھتے ہی سب کچھ بھول گئے۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ایک گرجے میں پہنچی۔ عام لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور یہ نعرہ لگانے لگے کہ مارکوس کی خفیہ دولت لوگوں کے دل میں ہے۔ اس پر ٹیکس حکام نے مقدمہ درج کیا، لیکن رائے عامہ اسے مسلسل معصوم سمجھتی رہی اور کہتی بھی رہی۔ اس کی مخالف اکینو کی حکومت اب اس کے خاوند کی طرح ہی کرپٹ مشہور ہو چکی تھی۔ امیلڈا مارکوس کا بیانیہ عوام میں بکنے لگا، کیونکہ لوگ اب اس کے خاندان کی کرپشن بھول کر اکینو خاندان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ آج 36 سال بعد مارکوس کا ہزاروں ایکڑ والا گھر، جسے ٹورزم محکمے نے بنا کر دیا تھا، وہ ان کا خاندانی مزار اور میوزیم بن چکا ہے۔ لوٹی ہوئی دولت میں سے اکثر خاندان کے پاس واپس آ چکی ہے۔ امیلڈا کا بیٹا فرنینڈو جونیئر مارکوس اگلے الیکشنوں کے لیے مضبوط ترین صدارتی امیدوار ہے۔ اسے فلپائن کے عوام پیار سے بونگ بونگ کہتے ہیں۔ آج پورے فلپائن میں کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بونگ بونگ کا باپ مارکوس ایک کرپٹ اور بددیانت حکمران تھا تو لوگ اس کا گریبان تھام لیتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ موجودہ صدر روڈریگو ڈیوٹرٹ کی بیٹی سارا، جو اس کے مخالف صدارتی امیدوار تھی، اس نے بھی بونگ بونگ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ بونگ بونگ کا یہ نعرہ بہت مقبول ہے کہ جو مجرم ایک سے زیادہ بار جرم کرتا ہے اور اصلاح نہیں کرتا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ جمہوریت اور الیکشن ایک ایسا دھندا ہے جو سچ اور جھوٹ اور امانت و خیانت میں فرق ختم کر دیتا ہے۔ صرف پارٹی تعصب باقی رہ جاتا ہے۔ اسی تعصب میں سیاسی خاندان پلتے ہیں اور عام آدمی پر راج کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی